اتنے میں ننھے میاں آ گئے۔ ننھے میاں خود 4.5 سال کے تھے اور چھوٹے ننھے سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ان کی خوشامد کی کہ چھوٹے ننھے کے ساتھ کھیلو۔ انہوں نے بڑی حقارت سے ننھے کی طرف دیکھا اور بولے، اس کے ساتھ؟ یہ تو بچہ ہے۔ ننھا خوب رو رہا تھا۔ آخر ہم نے تنگ آ کر ریڈیو لگا دیا اور اسے اتنا بلند کر دیا کہ ننھے کی آواز دب کر رہ گئی۔ دفتر سے اس طوطے کو نکال کر ریڈیو کے سامنے بٹھا دیا۔ سیاہی سے ننھے میاں کی داڑھی اور مونچھیں بنائی گئیں۔ بلیوں کے منہ پر پاؤڈر، سرخی اور لپسٹک لگائی گئی۔ کتے کے گال میں سفید کالر اور نہایت بڑھیا ٹائی باندھی گئی۔ سر پر ہیٹ اڑایا گیا۔ گھوڑے کے سر پر کلہ رکھ کر صافہ باندھا گیا۔ فون آیا۔ روفی نے ریسیور اٹھایا اور ننھے کے منہ کے سامنے کر دیا۔ ننھا خوب مزے لے لے کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر فون آیا۔ روفی نے پوچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آواز آئی، انعام علی، اکرام علی، الہام علی اینڈ کمپنی۔ او، آداب عرض، آداب عرض اور آداب عرض، اور ریسیور رکھ دیا۔ گھر میں خوب ادھم مچایا گیا۔ صندوقوں اور الماریوں کی تلاشی لی گئی۔ بندوق نکال کر چلائی گئی۔ 2 گھڑے پھوٹ کے پھر فون کیا گیا۔ کون سا نمبر چاہیے؟ آپریٹر نے پوچھا۔ کوئی سا نمبر دے دیجیے، روفی بولے۔ آپ بتائیے۔ آپ خود کوئی اچھا سا نمبر دے دیجیے۔ نہیں آپ، واللہ آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟ روفی نے ڈائل پر لکھا ہوا نمبر پڑھا۔ مجھے یہ نمبر چاہیے۔ یہ تو آپ کا اپنا نمبر ہے۔ تو پھر میں اپنے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب شام کو سب آئے تو ہم بڑی سنجیدگی سے سوال نکال رہے تھے۔ ننھا رونے کے شغل سے تنگ آ کر سو چکا تھا۔ ننھے میاں کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب کے سامنے سے گزرے۔ وہ کچھ چیزیں چرائے لیے جا رہے تھے۔ منہ سفید کریم سے لپا ہوا تھا۔ انہیں پکڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے وینشنگ کریم لگائی ہے اور آپ کے خیال میں آپ سب کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور آپ کو چوری کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صبح صبح باہر آہٹ ہوئی۔ ہم نے پوچھا کون ہے؟ باورچی تھا۔ مجھے 6 بجے جگا دینا، روفی بولے۔ 6 تو بج گئے، اس نے بتایا۔ تو مجھے جگا دو۔ ہم باہر نکلے۔ چپکے سے گائے کا موٹا تازہ اور بیل نما بچھڑا کھولا۔ اس پر زین کسی گئی۔ ایک سینگ پر سائیکل کا لیمپ لگایا گیا، دوسرے پر ہارن اور گھنٹی فٹ کیے گئے۔ ہم دونوں سوار ہو کر سیر کے لیے نکلے۔ روفی نے دونوں سینگ یوں پکڑے تھے جیسے موٹر چلا رہے ہیں۔ لیمپ روشن تھا۔ ہم ہارن بھی بجاتے تھے اور گھنٹی بھی۔ ماسٹر صاحب بالکل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مرغیاں، بطخیں، خرگوش اور نہ جانے کیا کیا الا بلا پال رکھی تھی۔ راستے میں طے ہوا کہ آج دوپہر کو چھت پر چڑھ کر آئینے کی مدد سے ان کے پرندوں اور جانوروں پر سورج کی شعاعیں پھینکی جائیں۔ دوپہر کو روفی اندر سے ایک بڑا آئینہ اٹھا لائے۔ ہم نے شعاعیں پھینکیں۔ مرغیاں اور بطخیں اڑ کر سڑک پر چلی گئیں۔ کچھ ہمارے ہاں آ گئیں۔ خرگوش اندر جا چھپے اور پھر روفی کے ہاتھ سے جو آئینہ پھسلا ہے تو چور چور ہو گیا۔ ہم نے رستم کو بتایا۔ وہ بولا، غضب ہو گیا، یہ آئینہ تو بہت پرانا تھا، کئی نسلوں سے آپ کے خاندان میں چلا آتا تھا۔ ہم بہت ڈرے۔ وہ بولا، اچھا میں موقع پا کر صاحب سے کہہ دوں گا کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسلاً آپ کے ہاں چلا آتا تھا۔ ہاں ہاں، اسے کیا ہو گیا؟ ہم نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے اس نسل نے توڑ دیا ہے۔ ہم منتیں کرنے لگے کہ کسی کو مت بتانا، ہم دوسرا خرید کر لائیں گے، بالکل ویسا ہی۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم ان دنوں مفلس تھے۔ میری سائیکل میں اتنے پنکچر لگے ہوئے تھے کہ سائیکل والا عاجز آ چکا تھا۔
آخری مرتبہ جب میں ایک اور پنکچر لگوانے گیا تو اس نے مجھے ٹیوب دکھائی، پنکچروں پر پنکچر اور ان پر اور پنکچر لگے ہوئے تھے۔ وہ بولا اب میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اس ٹیوب پر ایک نئی ٹیوب چڑھا دوں، بس۔ ادھر روفی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم نے رستم سے ادھار کے لیے کہا۔ وہ بولا مجھے تو پڑوسیوں نے کنگال کر رکھا ہے، سب کچھ ادھار لے جاتے ہیں، بعض اوقات جو چیزیں میں خود ادھار لاتا ہوں وہ انہیں بھی ادھار لے جاتے ہیں۔ میری تنخواہ، میرے برتن، کپڑے، صندوق، سب کچھ ان کے ہاں رہتا ہے۔ ان کے ہاں میری اتنی چیزیں ہیں کہ اپنے گھر کے مقابلے میں ان کے ہاں میرا زیادہ جی لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ میرے مصنوعی دانت اور اینک بھی ادھار لے گئے تھے۔ ہم بڑے گھبرائے۔ آخر طے یہ ہوا کہ باورچی سے روپے مانگے جائیں اور مانگتے وقت اسے باورچی نہ کہا جائے بلکہ خانسامہ کہا جائے۔ مشکلوں سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے ادھار لے کر ہمیں کل روپے دے گا اور ہم اسے 11 بجے بڑے بازار میں ملیں۔ ہم اسکول سے بھاگ کر بازار پہنچے۔ دیر تک انتظار کرنے پر بھی وہ ہمیں نہ ملا۔ ادھر یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی ہمیں بازار میں نہ دیکھ لے۔ آخر ہم ایک دکان میں جا گھسے اور یوں ہی قیمتیں پوچھنے لگے۔ روفی نے ایک مفلر کی قیمت پوچھی۔ دکاندار بولا 50 روپے۔ لاہور والا قوت۔ اور اس قلم کی کیا قیمت ہے؟ 2 لاہور والا قوت ہے۔ یعنی 100 روپے۔ اچھا کوٹوں کا کپڑا تو دکھا دیجئے۔ ہم کپڑوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور سڑک کی طرف بھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہم نے سارے تھان الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ دکاندار بولا تو کون سا کپڑا پسند آیا آپ کو؟ جناب معاف فرمائیے، ہمیں کپڑا نہیں خریدنا تھا، دراصل ہم اپنے باورچی کی تلاش میں ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کا باورچی ان باقی ماندہ 2 تھانوں میں لپٹا ہوا ہے تو میں وہ بھی دکھائی دیتا ہوں۔ وہ بقیہ تھان لینے مڑا اور ہم وہاں سے بھاگے۔ آخر ہمیں باورچی مل ہی گیا۔ اتنی دیر لگا دی، پتہ بھی ہے اب کیا بجا ہے؟ ہم نے اسے شکایتاً کہا۔ میں مختلف آدمیوں سے وقت پوچھتا رہا ہوں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ۔ وہ سامنے دیکھو، ایک کلاک میں پورے 12 بجے ہوئے تھے۔ ارے! وہ چونک پڑا، یہ کلاک کی دوسری سوئی کہاں گئی؟ ہم نے بالکل ویسا ہی آئینہ خریدا۔ واپسی پر اس نے بتایا میں ڈاک لانے کا بہانہ کر کے آیا ہوں، اس لیے ڈاک خانے ہو کر چلیں گے۔ اور ہم راستے بھر ڈرتے آئے کہ کہیں کوئی ہمیں اور آئینے کو نہ دیکھ لے۔ کوئی ڈاک تھی؟ اس سے پوچھا گیا۔ ڈاک تو نہیں تھی، فقط ایک خط تھا، وہ بولا۔ آئینہ رستم کو دکھایا گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے سامنے وہی آئینہ 2 مرتبہ پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے، دونوں مرتبہ نیا خریدا گیا، لیکن شکر ہے کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا تھا بالکل صحیح سلامت ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ روفی کے ابا دفتر میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے ڈپارٹمنٹل امتحان ہو رہے تھے۔ روفی اندر گئے، سلام کیا اور پوچھا، سنائیے ابا جان، پرچے کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھے ہو رہے ہیں، شکریہ۔ امتحان مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، آسان ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر بھی آپ اتنی محنت نہ کیا کریں، اتنی دیر تک جاگا بھی مت کریں، ورنہ صحت پر برا اثر پڑے گا، اور اپنی اینک سنبھال کے رکھا کریں، نوکر اکثر اسے لگا لیتے ہیں۔ روفی کے ابا کی اینک کچھ ایسی تھی کہ جو اسے لگاتا چند قدم چل کر دھڑام سے گرتا۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا تھا۔ حصہ چہارم، نیلی جھیل، از شفیق الرحمان۔